آئی بات؟ اتباع یہ تبعیت کے ساتھ. وہ پہلے سبقت لسانی میں با کو پہلے اور تے کو بعد میں کر گیا تھا. تبعیت یعنی اتباع کرنا، کسی تے کے ساتھ اتباع کرنا. بس وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، نور کا اتباع کرنا. اگر کتاب مراد ہے تو کتاب کی اطاعت کرنا. کتاب پڑھی جاتی ہے، کتاب عمل کر کے نہیں بتاتی. کتاب عمل کر کے بتائے گی؟ کتاب میں تو حکم ہے، مانتے چلے جاؤ، اطاعت کرتے چلے جاؤ، اتباع نہیں. اتباع کے لیے اب یہاں کہا نور کا اتباع کرنا، اور وہاں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. کچھ چھپا کے رکھا اللہ نے، کچھ خفیہ کر کے رکھا، کچھ متشابہ بنائے آیتوں کو. کوئی متشابہ نہیں. کچھ نور کا اتباع کرنا وہ کون ہے؟ فَاتَّبِعُونِي. کہہ دیجئے ان سے کہ میرا اتباع کرنا. یعنی کتاب پڑھنا الگ ہے، کافی نہیں، کیونکہ کتاب بولنے سے قاصر ہے، کتاب عمل کرنے سے قاصر ہے. کوئی ہونا چاہیے جو عمل کر کے بتائے کہ اسے اتباع کہتے ہیں. تو اے پروردگار، آج کون ہے جس کا اتباع کروں؟ کل کون تھا جس کا اتباع کرتا؟ جس کا اتباع کرنے کا تو نے حکم دیا وہ تو چلا گیا، اسے تو نے اپنے پاس بلا لیا، وہ تو پردہ فرما گئے، وہ تو لقاء اللہ، وہ تو پیوست ہو گئے، اللہ سے ملاقات ہو گئی. اب ہم کہاں جائیں؟ اتباع کہاں سے لائیں؟ اب جہاں جہاں رسول کے بعد اتباع نہیں ملا وہاں سنت کا سفر رک گیا. لباس میں بھی، انداز میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی کوئی جواب نہیں ملا. نہیں، 1400 سال پہلے جو تھا زمانہ اسی میں واپس چلنا پڑے گا. سنت وہی ہے، رسول کا اتباع کرنا ہے، لیکن نہیں زمانے کو آگے بڑھنا ہے یا نہیں، زمانے کے تقاضوں کو آگے بڑھنا ہے یا نہیں، مسائل نئے پیش آنے ہیں یا نہیں، سائنس کو ترقی کرنی ہے یا نہیں. تو کیا اللہ کو نہیں معلوم سائنس ترقی کرے گی معاذ اللہ؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ انسان گھر کیسے بنائے گا؟ کیا اللہ کو معاذ اللہ نہیں معلوم کہ رہن سہن کے طریقے بدل جائیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ تو بس اتباع، اطاعت کا حکم بھی قیامت تک کے لیے، اتباع کا حکم کب تک کے لیے؟ بس جہاں مخصوص کیا رسول کی ذات سے وہاں یہ بھی بتا دیا کہ رسول کی ذات میں محدود نہیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اس نور کا اتباع کرنا جو کتاب کے ساتھ آیا ہے. بس طے ہو گیا کہ جب تک کتاب کی اطاعت باقی ہے ایک نہ ایک ہونا چاہیے جس کا اتباع بھی واجب ہو. جس کا اتباع واجب نور ہونا چاہیے، جس کا اتباع. لہذا ہماری یہاں سیرت اور سنت رسول تک محدود نہیں رہی، نہ رہ سکتی ہے، کیونکہ مسائل کو آگے بڑھنا ہے. اب آ جائیے، آپ کو لے آتا ہوں تاکہ آپ نے جو یہاں اعلان کیا تھا، مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو کل ہی پتا چلا نا، لیکن چھٹے امام کے بارے میں ان مجالس کا اعلان ہوا تھا. تو چلیے آج یہاں اس موضوع کا بھی تھوڑا سا حق ادا کر دوں. بات جو کروں وہ چھٹے امام کے حوالے سے ہی کیوں نہ کر دوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی اتباع کرو. اچھا، یہ جتنی بھی فقہ وجود میں آئی کب وجود میں آئی؟ ان میں سے کوئی رسول کا اتباع کرنے کے لیے آپ کی حیات ظاہری میں موجود تھا؟ نہیں تھا نا. اب خدا نہ کرے ہم کسی کو مناظرہ کرنے نہیں بیٹھے، ہم تو ایک تاریخی سوال کر رہے ہیں. ایسے عام طور پہ جیسے بات ہوتی ہے بھائی نہیں تھا نا، ہم بھی کہہ رہے ہیں کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے. یہ تو سب بعد میں بنا نا، اسی لیے ان کے نام سے وہ فقہ منسوب ہو گئی جس نے جو بنائی. اور یہ چار تو محدود میں بھائی اس زمانے میں تو سینکڑوں ہو گئے تھے، ان کو تو محدود کیا گیا. اس کے علاوہ نہ معلوم کتنی بن چکی تھی جن کو بند کیا گیا. وہ بند کرو، جس کی مرضی. نئی فقہ کا ایک باب کھول کے بیٹھ جاتے ہو، لیکن نہیں فقہ. اب ان سب فقہوں کے مقابلے میں
آئیے اب آپ کو بتاؤں کہ ایک جملہ میں کہتا ہوں، آج پھر کہوں گا، جگہ جگہ کہتا ہوں کہ ذرا سے سمجھنے کی بات ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے، جتنی بار پڑھو نئے پہلو سامنے آتے ہیں کہ انا اولنا محمد وانا اوسطنا محمد وانا آخرنا محمد وانا کلنا محمد. کیوں فرمایا آپ نے؟ کیوں فرمایا؟ اچھا مجھے بتائیے کہ یہ سب ایک ہے کہ نہیں؟ دوسروں کی امامت ثابت نہیں اگر دوسرے کو رد نہ کریں. ایسے ہی ہے نا؟ اگر دوسرے کو امام مان لیں تو پھر آپ کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ آپ کی فکر کیوں بڑے بزرگ بڑھیں گے؟ لیکن نہیں، جب تک اختلاف نہ کریں اپنی امامت نہیں بن رہی. اختلاف ہی کی وجہ سے تو بنی نا ساری فقہیں بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اختلاف ہوگا تو امامت بنے گی نا، اختلاف نہیں تو وہ چل رہا بھی جس کا چل رہا ہے. بس اللہ کے بنائے ہوئے میں وہ نور جو اللہ بھیجتا ہے اس میں اور دنیا کے بنائے ہوئے میں فرق یہی ہے، یہاں جب تک رد نہ کرے دوسرے کو اپنی امامت ثابت نہیں ہوتی، وہاں جب تک پہلے کی تصدیق نہ کرے امام نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہاں جب تک رد نہ کرے امام نہیں، یہاں جب تک تصدیق نہ کرے تو امام نہیں. تصدیق کرنا ہے اور اس کا قول بھی قول رسول ہوگا. کیوں قول رسول ہوگا؟ اس کی روایت کا سلسلہ ہی ایسا ہوگا. مجھ سے کسی اور نے نہیں، میرے بابا نے کہا ہے. آپ کے بابا سے کس نے کہا؟ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ ان سے ان کے بابا نے کہا ہے. اچھا تو آپ کے دادا سے کس نے کہا؟ میرے بابا کو ان کے بابا نے بتایا کہ ان سے ان کے بابا نے کہا ہے. اچھا تو آپ کے پردادا سے کس نے کہا؟ میرے پردادا. کون ہے امام جعفر صادق کے پردادا؟ حسین. میرے پردادا حسین سے اس کے بابا علی نے کہا. اب پوچھو گے کہ علی سے کس نے کہا؟ ہمت ہے کسی میں پوچھنے کی کہ علی سے کس نے کہا؟ اب کوئی نہیں پوچھے گا، بس علی تک بات پہنچ گئی کافی ہے، کیونکہ جو علی کہہ رہا ہے وہ رسول کہہ رہا ہے. زیادہ رسول تک سلسلہ اسناد چلا گیا، روایت کا چلا گیا، لیکن یہ مجھے بات نہیں کرنا، مجھے تو کچھ اور بات کرنا ہے. اب آئیے جو میں کہتا ہوں، یہ جو کہا کہ ہم سب کے سب ایک ہیں، ہم سب کا عمل بھی ایک ہے، لیکن اے محبوب الہی، اے حبیب خدا، گناہگار غلام ہیں. آپ نے اتنی اجازت تو دی ہے کہ سوال کر لیا کرو تاکہ اطمینان قلب ہو جائے. ایک بار سوال ہوتا ہے دوسرے کو زچ کرنے کے لیے، ہے نا؟ ایک بار سوال کرتے ہیں، جواب پہلے سے دماغ میں ہے، سوال بنا کے رکھ لیا اور جواب ماننا ہے ہی نہیں، پہلی طے ہے تو کچھ بھی کہے گا نہیں ماننا ہے کیونکہ جواب تو میرے پاس پہلے سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک بار سوال ہوتا ہے اطمینان ہے. جیسے میں نے بتایا جناب ابراہیم نے سوال کیا، جیسے مولا سے آپ کے شاگرد سوال کرتے تھے. ہمارے یہاں سوال کرنے پہ پابندی تھوڑی ہے. آج پتہ نہیں کیسا ماحول آ گیا، کوئی دعوے کرتا ہے اس سے سوال کرو، لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے، الزام لگانے کھڑا ہو جاتا ہے، شیعت سے ہی باہر کر دیتا ہے. واہ بھائی واہ، آپ بڑے ٹھیکیدار آ گئے شیعت کے کہ فٹ پاتھ میں بیٹھ کے سرٹیفکیٹ بانٹا کرتے ہیں کہ اچھا شیعہ کے پکا شیعہ کے کچا شیعہ. یہ جاہل لوگ تو بے وقوف بن جائیں گے ان باتوں سے. پڑھے لکھے کی عقل میں آنے والی تو یہ بات نہیں کہ میں سوال کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے یہ شیعہ ہی نہیں ہے، میں سوال کر رہا ہوں کہہ رہا ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. ہاں تو بڑا عقیدے کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہوا ہے، تجھے کس نے اتھارٹی دے دی کہ تو سرٹیفکیٹ بانٹا کر سب کو کہ کس کا عقیدہ صحیح ہے کس کا عقیدہ خراب ہے؟ پتہ ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہے عقیدے کی تعریف نہیں معلوم، پڑا ہوا ہے ڈنڈے لے کے پیچھے، جس کو چاہے دائرہ بنا دیا ہے، جس کو چاہے اندر داخل کر لے اپنی مرضی کے آدمی کو باہر کر دے. ایسا ڈرامہ ہوتا ہے دین کے ساتھ. تو جاہل لوگ تو شاید آ جائے قابو میں. بھائی پڑھے لکھے یا جس کے پاس دین ہے وہ نہ ان باتوں سے کبھی ڈرا نہ کبھی ڈرتا ہے. وہ کہتا ہے آؤ بھائی آؤ آؤ میدان میں آؤ، بات تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح کتنے پانی میں ہو تم. تو سوال کبھی کیا جاتا ہے کاہے کے لیے؟ زچ کرنے کے لیے. اور کبھی سوال کیا جاتا ہے اطمینان ہے. تو اے خدا کے رسول ایک ادنا سا سوال ہم غلاموں کی طرف سے ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے. بھائی ذہن کیا کرے؟
سوال تو پیدا ہوگا نا. آپ لوگ کے ذہنوں میں سوال پیدا نہیں ہوتے؟ ہمارے یہاں پابندی تو نہیں نا سوال کرنے پہ. بھائی آپ مجھ سے سوال کریں, ضروری تھوڑی کہ میرے پاس ہر سوال کا جواب ہو. میں نے کوئی سلونی کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. میں جواب نہیں دے سکا مثلا آپ کو مطمئن نہیں کر سکا. اب آپ نے کہا مولویوں کے بعد اس کا جواب ہے کہاں؟ وہ کتنے مولویوں سے پوچھ لیا تم نے, کتنے علماء سے تم نے پوچھ لیا, اور کب کس نے دعویٰ کیا سلونی کا؟ ارے بھائی سوال کرتے جاؤ, ایک جگہ نہیں, دوسری جگہ نہیں, تیسری جگہ. اور یہ تو خیر سوال ہی, میں مثال دے رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ معصوم تو نہیں ہے کوئی, لیکن خیر ذہن میں سوال تو پیدا ہوا نا. اے خدا کے رسول, ایک سوال پیدا ہوا, آپ سب کے سب ایک ہیں, لیکن کوئی اعتراض کر بیٹھے گا کہ تضاد ہے, عمل میں تضاد ہے. مولا کائنات اتنے پیوند لگے ہوئے جسم میں, کپڑے پہ, لباس میں, کہ جناب وہ اصلی کپڑے کا ہی نہیں پتا. نالین میں اتنے جوڑ لگے ہیں کہ اصلی چمڑے کا ہی نہیں پتا. غذا سوکھی جو کی روٹی. اب ایک نے حضرت علی کی سیرت اپنا لی, سنت اپنائی, اور دن بھر روزے سے, رات بھر عبادت, کھانا پینا چھوڑ دیا, کہ یہ مولا کی سنت ہے. اور کسی کو اچھا لباس پہنے دے گا, دیکھو باتیں اتنی کرتا ہے شیعت کی, لباس دیکھو کیسا قیمتی پہنا ہے. اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی تم مولا کے ماننے والے ہو, مولا کا لباس تو یہ تھا, مولا کی غذا تو یہ تھی, تم اتنا اچھا لباس پہنے ہو, اتنی اچھی غذا کھاتے ہو, تو وہ بھی پھٹ سے جواب دے گا کہ میں تو امام صادق کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں. اب کیا جواب دیں گے آپ؟ کیوں؟ وہ لیا آئے گا تاریخ سے کہ مولا کا لباس جب ماشاءاللہ اور بہت یعنی خوش لباس تھے چھٹے امام, تاریخ میں مشہور ہے. یعنی ایسے لباس کے ساتھ, مردانہ لباس, خدا نہ کرے وہ چھچورے لباس نہیں کو جو آج کل جو پہن کے گھما کرتے, کہ واقعی یقین مانے, بالکل میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ تو واقعی یہ دھوکہ ہوا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, کیا مصیبت ہے یہ, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے, کہاں, یعنی میں اس کو وضاحت بھی نہیں کر سکتا. کہ میرے ساتھ جو تھے وہ بھی ہنسنے لگے کہ قبلہ نہیں, یہ مرد ہے, اس سے پردہ نہ کیجئے, یہ مرد ہے, صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. اب یہ تو خیر آ گئی بات, لیکن لباس ایک خوش لباسی ہوتی ہے جو مرد پہ اچھا لگے, قیمتی لباس پہنے ہوئے. یہاں تک کہ لوگ سڑک پہ اعتراض کر دیتے, سفیان سوری جیسے لوگ, کہ آپ فرزند رسول ہیں, آپ کے جد علی کا یہ لباس, آپ کے جد علی کی یہ, اور آپ کی غذا اتنی, آپ کے دسترخوان پہ 500 آدمی بیٹھتا ہے, غذائیں سستی ہیں, اور آپ کا اتنا قیمتی لباس. اب امام نے جو جواب دیا وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن اب بتائیے ہر ایک کو سیرت ملی کہ نہیں ملی؟ کوئی لڑا, اس نے کہا میں حسین کے مثل ہوں. سب جگہ لے آتے نا لوگ کربلا کو اپنے اپنے مطلب کے لیے. بعض لوگ تو ظالموں کو بچانے کے لیے بھی کربلا استعمال کرتے, نہ معلوم کیسے جواب دیں گے حسین کی بارگاہ میں. حسینیوں کو بچانے کے لیے کبھی ان کی زبانیں نہیں چلی, لیکن اپنے مطلب کے لیے سب کو کربلا یاد آ جاتی ہے, امام حسین بھی یاد آ جاتے ہیں. کیوں؟ اپنا الو سیدھا کرنا ہے, اپنا الو سیدھا کرنا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. کسی ایک طرف نہیں, سب طرف اشارے کر رہا ہوں, سب یہی کام کرتے ہیں. اب کسی نے کہا میں حسین کی پیروی کروں گا, کوئی باطل سے صلح کر کے بیٹھ گیا, کہا میں امام حسن کی پیروی کر رہا ہوں. اب کیا کہیں گے آپ؟ تو میں تو امام حسن نے صلح کی, میں بھی صلح کر رہا ہوں جی. کسی نے کہا کہ جناب ابھی تم نے باطل کی نوکری اختیار کر لی. کیوں؟ معاذ اللہ, میں سوال کی وضاحت کر رہا ہوں, یہ جواب نہیں دے رہا. کہیں ایک جملہ کوئی لے جائے کہ مولانا نے یہ کہا, بھائی امام نے یہ کہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام نے کہا, میں تو اپنے سوال کی وضاحت کر رہا ہوں. جب کسی نے باطل کی نوکری کی, بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو, ظالموں کے منصب لے کے بیٹھے ہو. کہیں کیوں؟ کیا 8ویں امام نے ولی عہدی قبول نہیں کی؟ سیرت امام پہ چل رہا ہوں میں تو, اب کیا کریں گے آپ؟ ہے کہ نہیں؟ اور جو میدان میں نکل کے لڑا, اس نے کہا یہ لڑنے کا زمانہ ہے, لڑو. دوسرے کا نہیں, میں تو مدرسہ کھولوں گا, چھٹے امام کی سنت پہ چلوں گا, میں تو 5ویں امام کی سنت پہ چلوں گا. آپ کیا کر لیں گے میرا؟ اب پروردگار, اے خدا کے رسول, اے حبیب, اے مالک, یہ راز کیا ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھانا ہے آج. یہ راز کیا ہے کہ ہر آدمی اپنے مطلب کی سیرت نکال رہا ہے؟ بس پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو رسول نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ہم سب ایک ہیں.